اس وقت دنیا میں جس قدر لاقانونیت امریکہ اور اسرائیل پھیلا رہے ہیں، اس کی ابھی تک دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے ہر بین الاقوامی قانون توڑا ہے اور ہر قسم کا بین الاقوامی قانون کے تحت جرم کیا ہے۔ ہیڈ آف دی اسٹیٹ یا سپریم لیڈر کو قتل کرنا در حقیقت ایک انٹرنیشنل لاء کے تحت بہت بڑا کرائم ہے، جس کے بارے میں انہیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اگر ملک میں یو این کا واقعی کنٹرول ہوتا، بدقسمتی سے یہاں اس قسم کے لوگ آ گئے ہیں پار میں، اتنے بڑے ملک کے ٹرمپ اور نیتن یاہو جیسے جو آؤٹ لا ہیں دنیا میں، یہ آؤٹ لا ہیں، قانون کے خلاف لوگ ہیں، ان لوگوں نے اس دنیا بھر میں ایک اتنا نیا فساد برپا کر دیا ہے جس کی دنیا میں ابھی تک مثال نہیں ملتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایران کو خراج تحسین پیش کرنا پڑے گا۔ یہ در حقیقت ایک بہت بہادر قوم اور بہت بہادر ملک ہے۔ اس نے ثابت کیا ہے کہ مسلمان ممالک کیا ہوتے ہیں اور اسلام کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ کس قدر بہادر ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت ایک ملک ہے ساری دنیا میں مسلمانوں میں جس کی بہادری اور حوصلے کی ہم جتنی بھی تعریف کریں وہ کم ہے۔ آج تک یہی ایک ملک اور یہی ایک قوم جس نے ہمیشہ کھل کے امریکہ کے غلط اقدامات کو کنڈیم کیا ہے، اسرائیل جیسے آؤٹ لا اور یہ فاشسٹ قسم کے لوگوں کا ہمیشہ مخالفت کی ہے، ان کا گھراؤ کرنے کی کوشش کی ہے، جس کو ان طاقتوں نے مل جل کر ناکام بنانے کی کوشش کی ہے، اور آخر یہاں تک آ گئے ہیں کہ انہوں نے ایک بین الاقوامی قوانین توڑتے ہوئے ایک حملہ کیا ہے ایران پر، جو اس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ خود ہی تو ان کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے ہیں، اور پھر بغیر مذاکرات کے نتائج حاصل کرنے سے پہلے کیونکہ آپ کا جو سپیریئر ہے وہ ہے نیتن یاہو، اس سے ٹرمپ لیتا ہے انسٹرکشنز، اور اس نے بغیر اس بات کے کہ بھئی میرا وعدہ تھا کہ میں پہلے نیگوشیشنز کروں گا پھر اس کے بعد دیکھیں گے کیا کرنا ہے، اس نے اپنا بین الاقوامی وعدہ توڑ کر ایک بہت بڑا کرائم کمٹ کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے لیے پاکستان کے لیے اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہمارے حکمران اس وقت امریکہ کی نوکری کرنے پہ اترے ہوئے ہیں، اور اب تو پہلی دفعہ، ورنہ تو چاہے وہ ایوب خان تھا ملٹری رجیم کا ہیڈ، وہ بھی ہمیشہ امریکہ کا ساتھ دیتا رہا۔ آخر اس کو 8 سال کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو غلامی ہے، اور اس نے کتاب لکھی فرینڈس ناٹ ماسٹرز۔ بھئی تمہیں اب پتہ چلا ہے کہ یہ ماسٹرز ہیں اور فرینڈس نہیں ہیں۔ اسی طرح یحییٰ خان نے جو کچھ کیا اس کا سب کو پتہ ہے۔ اس نے امریکہ کے کہنے پر چین کے ساتھ تو ملاقات کروا دی، لیکن پاکستان کے لیے کوئی بھلائی نہیں حاصل کی۔ اسی طرح ہمارا ضیاء الحق 8 سال افغان وار لڑتا رہا امریکہ کی خاطر، اور اس سے سارا خطہ آج بالکل جو ہے وہ ڈیزاسٹرس ہو گیا ہے۔ اس افغان وار کو ہم آج روز بھگت رہے ہیں۔ جو کچھ ہمارے بارڈرز کے اوپر دہشت گردی ہو رہی ہے وہ نتیجہ ہے ہماری غلط پالیسی افغان وار کا، اور اس کے بعد اس سے بڑی غلطی جس نے کی تھی وہ ہے مشرف۔ اس نے صرف اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے امریکہ کے ساتھ دیا، وار آن ٹیررزم جس کا نام اس نے رکھا گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آج سارا افغانستان ہمارے خلاف ہو گیا ہے، اور وار آن ٹیررزم جو ہے وہ ہم امریکہ کے کہنے پر لڑتے رہے، اور آج وہ قوم ہمارے خلاف ہو گئی، اور ہمارے پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس غلط پالیسی کا نتیجہ تھا۔ لیکن آج کے فوجی حکمران، چاہے وہ اپنے آپ کو فوجی حکمران کہیں نہ کہیں، وہ اس سے ایک قدم آگے چلے گئے ہیں۔ وہ امریکہ کی ہی نہیں بلکہ اسرائیل کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ اسی لیے بورڈ آف پیس میں کوئی بھی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ملک وہاں نہیں گیا۔ ایک ہم ہیں کہ جا کے یعنی ہمارا
جو بھی سو کالڈ پرائم منسٹر ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ٹرمپ جو ہر قسم کی جنگیں لڑ رہا ہے، جو ہر قسم کی جو ہے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس کو نوبل پرائز فار پیس دے دیا جائے۔ یہ پیس کے پرائز کے قابل ہے۔ جو کبھی ایران پہ حملہ کرتا ہے، کبھی کسی اور ملک پہ حملہ کرتا ہے، اس کو پیس پرائز ملنا چاہیے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ قدم آگے جانا ہے، یہ نیتن یاہو کو بھی دلوائے پھر پیس پرائز۔ تم جا کے جب اس کے ساتھ بیٹھ گئے ہو، اب بات کیا رہ گئی ہے؟ یہ بورڈ آف پیس کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بورڈ آف وار ہے۔ اور آپ جا کے اسرائیل کے جو کچھ بھی اسرائیل اس وقت دنیا میں جو خباستیں کر رہا ہے، ہم ورچولی اس کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں۔ دوسرے سب کو خیال ہے کہ یہ بورڈ آف پیس نہیں ہے، بورڈ آف وار ہے۔ اور یہ کس منہ سے جا کے وہاں بیٹھے ہیں اور ہر وقت جا کے وہاں ٹرمپ کی ہم خوش آمدید کرتے ہیں اور کہتے ہیں گریٹسٹ لیڈر۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کے منہ سے بات نکلی ہے، گریٹسٹ لیڈر، اس کو پیس پرائز ملنا چاہیے۔ آپ خوش آمدی ہیں، اتنے 25 کروڑ ملک کے آپ اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، اور آپ کا یہ ہے کہ آپ ایک جنگجو قسم کے شخص کے ساتھ شامل ہو گیا ہے، جس بورڈ آف پیس میں فلسطینی جو مظلوم قوم ہے وہ شامل نہیں ہے۔ آپ کس منہ سے وہاں جا کے بیٹھتے ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور جہاں فلسطین جو کہ مظلوم ہے ان کا کوئی نمائندہ نہیں ہے وہاں پر۔ آپ کے سامنے ہے کہ آدھا غزہ پٹی آج بھی اسرائیل قبضہ کیے بیٹھا ہے۔ اس کے علاوہ بورڈ آف پیس کیسے پروسیڈ کر سکتا ہے جب تک پہلے غزہ کو یہ خالی نہ کریں اور ان کو انڈیپینڈ نہ کریں؟ آپ کے سامنے ہے ویسٹ بینک کے اوپر کیا کچھ اس وقت غنڈہ گردی اور بدماشی اسرائیل کر رہا ہے، علاقے چھین رہا ہے، گریٹ اسرائیل بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ہیں بورڈ آف پیس کے اوپر، سو کالڈ بورڈ آف پیس پہ۔ اس کی میں دونوں ہی بار ایسوسیشنز کو خراج تحسین دیتا ہوں کہ انہوں نے اس کی کنڈیمنیشن کی ہے اور ڈیمانڈ کیا ہے کہ آپ اس سو کالڈ بورڈ آف پیس سے باہر آئیں، تاکہ آپ حقیقت میں پیس کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، وار کے ساتھ نہ کھڑے ہوں۔ اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی قوم اس وقت یونائٹڈ ہے امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے خلاف۔ ساری قوم جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں حکمرانوں کی بات نہیں کرتا، پتہ نہیں ان کی کیا مجبوریاں ہیں اور کیا بات ہے، لیکن جہاں تک قوم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہ پوری طرح سے آج ایران کے ساتھ ہے، کیونکہ ایک بہادر قوم ہے۔ ہم سب کو فخر کرنا چاہیے ایران جیسی بہادر قوم اور بہادر نیشن کے ساتھ کھڑے رہنے سے، نہ کہ یہ کہ ہم اس میں کسی قسم کی بھی کمزوری دکھائیں۔ تو بس میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صرف بات کرنا چاہتا ہوں، جو یہاں بات ہوئی ہے، جو پرسوں واقعہ جس کا سیکرٹری صاحب نے ذکر کیا، بڑے افسوسناک ہیں۔ اس بار جو پاکستان کی سب سے پرانی بار ایسوسیشن ہے، جب میں صدر تھا تو 100 سالہ تقریبات میں نے کرائی تھی۔ آج تقریباً 134 سال ہو چکے ہیں اس بار ایسوسیشن کو قائم ہوئے۔ اس کی ٹریڈیشن رہی ہے ڈیموکریٹک ٹریڈیشن،